سندھ میں ایک تقریب ہوتی ہے. اس تقریب میں کیا ہوتا ہے کہ جی کچھ سیلیبریٹیز ہوتی ہیں. تقریب تو کی جاتی ہے کسی سیلیبریٹی کے لیے یا کسی چیز کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے، لیکن ایک یہ ایسی تقریب تھی جس میں کوئی 300 کے قریب ڈاکو نے، کچے کے ڈاکو نے ہتھیار ڈالے. اور اس تقریب میں صوبائی وزیر داخلہ ضیاء الحسن نجار اور سندھ آئی جی پولیس بھی موجود تھے. اب یہ ایک نئی چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرائم سے کمبیٹ کرنے کی جو تقریب ہے، یہ اس کے دونوں پہلو پہ ہم بات کر سکتے ہیں کہ اس کے فوائد بھی ہو سکتے ہیں، نقصانات بھی ہو سکتے ہیں. پہلی بات ہم اس کی پازیٹیو سائڈ دیکھ لیتے ہیں. دیکھیں کافی عرصے سے جو کچے کے ڈاکو ہیں وہ ایک بہت بڑا مسئلہ بنے ہوئے ہیں حکومت کے لیے. کئی دفعہ پولیس آپریشن ہوئے، رینجرز کے آپریشن ہوئے، حتیٰ کہ 90s میں ہمیں یاد ہے کہ وہاں پہ فوج کو بھی بلانا پڑا. لیکن وہ چونکہ علاقہ ایسا ہے، اس کی جیوگرافی لوکیشن ایسی ہے، پھر ریورائن وہ ایریا ہے، فارسٹ ہیں، پھر کافی ساری ادھر گاؤں ہیں، تو ان میں وہ جو ڈاکو ہیں ان کو ہنٹ کرنا، ٹریک کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. کچھ دنوں سے ہم نے دیکھا یہ کچے کے ڈاکو بہت زیادہ خبروں میں تھے. اس کی وجہ کیا تھی؟ 2 وجہ تھی. ایک تھی ان کا نیا طریقہ واردات جو کہ ہنی ٹریپنگ ہے، اور دوسرا تھا ان کا پولیس کو یا بااثر افراد کو یا کسی حد تک حکومت کو للکارنا سوشل میڈیا کے ذریعے. ہنی ٹریپنگ جو ہے وہ بڑی ہی ایک دلچسپ ٹیکنیک انہوں نے اپنائی. اس میں انہوں نے ٹیلی فون کا سہارا لیا جس کے ذریعے وہ لوگوں کو فون کرتے تھے. کہیں پہ ان کو لو کا استعمال کرتے تھے کہ کوئی خاتون ہوتی تھی، کوئی ڈاکو ہی ہوتا تھا، وہ خواتین کی آواز میں لوگوں کو الیور کرتے، ٹریپ کرتے، اور ان کو آہستہ آہستہ اپنے علاقے میں لے آتے اور پھر وہاں سے ان کو اغوا کر لیا جاتا تھا. دوسرا طریقہ یہ تھا کہ وہ لوگوں کو بہت ایک اچھی آفر کرتے تھے، ڈیل ٹریڈ کی. کوئی ٹریکٹر خریدنا چاہتا ہے تو اس کو کہا کہ جی 2 لاکھ میں آئے ٹریکٹر لے جائیں. کسی نے گوڈس فارمنگ، یہ کیٹل فارمنگ میں ہے، تو اس کو کہا آئے جی 50,000 میں آپ کو ہم ایک بہت اچھی بھینس دیتے ہیں. اس کا فوٹو شوٹو دکھایا. تو اس ٹریپ میں لوگ کافی پھنستے تھے اور وہ ادھر جا کے پھر ان کے ہتھے چڑھ جاتے تھے. وہاں سے پھر ایک رینسم کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا. کافی سارے لوگ رینسم دے کے رہا ہوئے، کچھ لوگ جو رینسم نہیں دے سکے ان کو انہوں نے مار دیا. دوسرا کچے کے ڈاکو کی مشہوری کیا تھی کہ وہ سوشل میڈیا پہ آ گئے. اس میں سب سے زیادہ پہل جس نے کی وہ شاہد، وہ تھا لونڈ. شاہد لونڈ نے کچے کے ڈاکو کا کیس اس طرح پلیٹ کیا. اس نے کہا کہ جی ہم تو ریاست سے نہیں لڑتے، پولیس سے نہیں لڑتے، ہماری اپنی خاندانی دشمنیاں ہیں، ہمارے زمینوں کے جھگڑے ہوتے ہیں، تو اس میں یہ پولیس ہے اس نے ہمیں ڈاکو بنا دیا ہے. جب پولیس ہم پہ کیس کرے گی، ہمیں اشتہاری بنا دے گی، تو پھر ہم پولیس ہمیں پکڑنے آئے گی تو ہم ظاہر ہے یا چھپ جائیں گے یا مقابلہ کریں گے. ان مقابلوں میں کیا ہوا کہ 1-2 پولیس والوں کی شہادتیں ہو گئی. وہاں سے وہ کچے کے جو ڈاکو ہیں وہ اسٹیٹ کے اس پہ آ گئے، سرفرست ہو گئے ان کی ہنٹ میں. اب سندھ حکومت نے جو یہ قدم اٹھایا ہے کہ ان کو آپ کچھ چیزیں آفر کریں اور ان کو سرنڈر پہ مجبور کریں. یہ پالیسی اگر کچے کے ڈاکو کا خاتمہ کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے پھر تو اس کو ویلکم کیا جائے. اگر یہ اس ٹرینڈ پہ لے جاتی ہے کہ لوگ ہتھیار اٹھائیں، لوگوں کو لوٹیں، اغوا کریں، پیسے لیں، اور اس کے بعد ریاست سے مطالبہ کریں کہ جی جس طرح آپ نے کشمور کے ڈاکو کو وہ فیسیلیٹیٹ کیا تھا اسی طرح ہمیں بھی کریں، تو یہ پھر مزید کئی سارے جو جرائم کی بنیاد بنے گا. تو حکومت کو جہاں تک ان ڈاکو کو اپنی سیکیورٹی میں، کسٹڈی میں
لینے کا سوال ہے تو وہاں پہ ان کو اس علاقے کی پھر ٹریکنگ بھی کرنی چاہیے اور پورا فالو اپ بھی رکھنا چاہیے تاکہ اس علاقے میں پھر کوئی مزید ڈاکوں کی سرگرمی دیکھنے میں نہ آئے۔ ہم اسی پازیٹیو نوٹ کے ساتھ ہی اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں کہ حکومت نے یہ جو ان کچے کے ڈاکوں کو ہتھیار ڈالنے پہ آمادہ کیا ہے، امید ہے کہ اس کے مثبت نتائج برآمد ہوں گے۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔